مبارکہ میں موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور ان پر غبار ہے، اور سرکار کی داڑھی مبارک بھی بکھری ہوئی ہے اور اس پر بھی غبار ہے۔ حضرت ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حال ہے آپ کا؟ فرمایا ام سلمہ میں نے تمہیں پہلے بہت پہلے وہ مٹی دی تھی جو جبریل امین مجھے لے کر میرے پاس آئے تھے، اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جب میرا حسین شہید ہوگا تو یہ مٹی خون ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی۔ آج ابھی یعنی یہ حدیث مشکات شریف میں بھی اور امام ابو عیسیٰ ترمذی نے بھی اسے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں آج ابھی میں تمہارے پاس کربلا معلّہ سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید ہو گیا اور میں کربلا معلّہ میں سرزمین کربلا سے ان کے پاس سے ابھی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ علامہ طیبی اس پر نقل کرتے ہیں پھر ایک شیشی خواب میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے خون کی دکھائی اور حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ میں زمین کربلا سے حسین کا خون اکٹھا کر رہا ہوں، تو جو تم مجھے پراگندہ حالت میں دیکھ رہی ہو کہ بال بکھرے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عورتیں آئیں، اسی وقت آپ جب بیدار ہوئی تو خون وہ شیشی بھی آپ نے دیکھی جو سرکار نے مٹی کی عطا فرمائی تھی، فرماتی ہیں بالکل حضور کے فرمانے کے مطابق مجھے اس پر بھی آپ نے خبردار کیا کہ آج وہ دن ہے، مجھے بھی کسی نے نہیں بتایا کہ حضرت امام علی مقام شہید ہو گیا، مجھے خواب میں رسول اللہ نے بتایا، میں نے وہ مٹی جب جا کر دیکھی تو حضور پہنچ چکی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی۔ تو گرامی کا حضرات جب میں نے اس بات پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امت کا روحانی تعلق نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اتنا مضبوط ہے، آپ درود شریف پڑھنے والے، نبی کریم علیہ السلام کی سنتیں اپنانے والے، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اہل سنت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثریت اہل سنت میں ایسے لوگوں کی ہے جو اپنا دل نبی کریم علیہ السلام کے حوالے کر چکے ہیں، حضور ان کے دلوں کے مالک ہیں۔ تو جن کے دلوں کے مالک حضور ہوں، حضور پریشان ہوں تو امتی کیوں نہ پریشان ہو؟ یعنی جو کسی کو محبوب بنا لیتا ہے اس کا اپنے دل پر قبضہ نہیں رہتا، اور اس کے دل پر اثرات محبوب کے دل کے ہوتے ہیں۔ محبوب خوش ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے، محبوب غمگین ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت نبی کریم علیہ السلام پریشان ہیں اور اس پریشانی کے عالم میں ان کو ام المؤمنین نے دیکھا، ام سلمہ جن کا عام آدمی کے خواب میں حضور آ جائیں تو حضور ہی ہوتے ہیں، تو ام المؤمنین جب خواب دیکھتی ہیں، صحابیہ بھی ہے نا، ام المؤمنین بھی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی خوبی ذات بہن بھی ہیں، ام المؤمنین بھی ہیں اور پھر صحابیہ بھی ہیں، اور پھر ان کو پہلے بتا بھی چکے ہیں، حضور کے علم کی بھی دیکھیے بات کہ یہ شیشی آپ نے خون کی یہ زینب کو نہیں دی، وہ بھی آپ کی اہلیہ بھی ہیں اور آپ کی رشتہ دار عزیزہ بھی ہیں، ان کو نہیں دی، نہ حضرت ام المؤمنین عائشہ کو دی، صرف حضرت ام سلمہ کو دی۔ اور کثیر بتاتے ہیں اس وجہ سے کہ سن 61 میں جو واقعہ ہونے والا تھا نا اس کو دے جاتے ہیں، اس کو زندہ ہی نہ ہوتی تو کیا دیکھتی، انہیں کو دیا، حضور جانتے تھے کہ جب یہ واقعہ ہوگا ان میں زندہ ہی زندہ ہوگی، انہیں کے ہاتھ میں وہ شیشی بھی عطا فرماتے، کسی بھی اہلیہ کو شیشی عطا فرماتے تم دیکھنا، اور وہ اس وقت زندہ ہی نہ ہوتی تو دیکھتی کیسے؟ تو تم نے سلمہ کو عطا فرمائی کہ تم دیکھو گی کہ یہ مٹی سرخ ہو جائے گی جب امام علی مقام شہید ہوں گے۔ تو یہ وجہ ہے اہل اسلام کہ امت غمزدہ ہوتی ہے اور اس غم کو محسوس کرتی ہے۔
بعض لوگ اس پر یہ سوال ہم سے کرتے رہتے ہیں چونکہ مولوی ہونے کے ناطے شریعت میں کم کیسا ہے اور کیسے کم کرنا چاہیے، یہ بات بھی قابل توجہ ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو اپنا غم اور اپنی خوشی سب کچھ دین کے تابع رکھنی چاہیے، کیونکہ غم ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، ہوتا ہے، کافروں کو بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے، وہ غم والی بات ہو تو غم ہوتا ہے، لیکن کافر و مسلم میں یہ تمیز ہے کہ کافر اپنے معاملات میں آزاد ہے اور مومن اپنے معاملات میں اللہ اور رسول کا پابند ہے، خوشی کرے تو بھی حدود ہے اس کی کتنی کرے گا، اور غم کرے تو بھی حدود ہے اس کی کہ کتنا غم کرے گا۔ اس لیے غم زدہ ہونا یہ فطری بات بھی ہے اور شرعی بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غم محسوس کیا، امت بھی غم محسوس کرتی ہے، اور حضور کی محبت میں نبی کریم علیہ السلام کی ہر خوشی میں خوش ہے اور ہر غم میں نمی ہے، امت کو غم ہے، لیکن اس کی حدود و قیود ضرور ہے۔ کیوں؟ کہ ہم دین کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، دین اپنائے تو امتی بنے، دین نہ اپناتے تو امتی نہ بنتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی حدود و قیود غم کی ہمارے لیے مقرر فرما دی۔ من ضرب الحدود وشق الجیوب فدعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا، جس نے غم کی حالت میں اپنے چہرے کو مارا، پیٹا اور اپنے کپڑوں کو پھاڑا اور جاہلیت کی باتیں کی، شکوے کیے غم کے دینے والے پر، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، میری امت میں سے نہیں ہے، میری ملت میں سے نہیں ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس وقت میں سیاست تشریف اتنی موٹی 6 کتابیں اس کے اندر ہے، یہ میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک کا فرمان ہے ایسے کام کرنے والے میری امت میں سے نہیں ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا، بس ٹھیک ہے، اس میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ رونے والے بھی میری امت میں سے نہیں ہیں، غم کرنے والے بھی میری امت میں سے نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ آپ کو اس کا مطلب یہ نکالے کہ اس کا غم بھی کوئی نہیں کرنا، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ جو غم کرے وہ میرا امتی نہیں، یہ نہیں فرمایا، لیکن یہ فرمایا چہرہ نہ پیٹے، کپڑے نہ پھاڑے، وغیرہ نہ کرے، حالت کی باتیں نہ کرے۔ اور اسی بخاری شریف میں حدیث ہے جب حضور کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا تو حضور پاک علیہ السلام اتنا روئے، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اور جس جگہ بیٹھے تھے مٹی پر بھی آپ کے آنسو مبارک پڑے تھے، مٹی بھی تر ہوئی کچھ، حضرت ترا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، اب کہ ہم کو یہ سمجھے تھے شاید کسی مرنے والے کے لیے، یہ فوت ہو جانے والے عزیز کے لیے رونا بھی پڑا ہے۔ فرمایا یہ تم نے کس میرے حکم سے سمجھا؟ رونا تو رحم کی نشانی ہے، لا یرحم لا یرحم، رونا رحمت ہے جو ہر آدمی کے دل میں رب نے اس کے قرابت داروں کے لیے جذبہ پیدا کیا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، اور جس کو اپنے عزیزوں پر رحم نہیں آتا اس پر تو خدا بھی رحم نہیں فرماتا۔ یعنی جب تمہیں میں منع کروں کہ بے صبری نہ کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم غم بھی نہ کرو اور رو بھی نہیں، یہ مطلب بھی لینا غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحم تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو اس نے اپنے بندوں کو وصیت فرمائی ہے۔ جب کوئی عزیز یا قریب بہت ہو جائے تو دل درد میں آتا ہے، اور جب دل درد میں آتا ہے تو حضور فرماتے زبان حرکت میں نہیں آتی، سب سے پہلے اس کا اثر آنکھ قبول کرتی ہے، آنکھ اس کا اثر قبول کرتی ہے اور آنکھ سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ لہذا حدیث پاک دونوں جب تلاوت کر دی تو یہ اثر معلوم ہو گیا کہ جس عزیز کے انتقال پر یا صدمے پر دل صدمے میں آتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ ہے نشانی۔ سوگ کرنا، سوگ سے مراد یہ ہے کہ اس کی کچھ خاص آثار ظاہر کرنا، یہ اس میں داخل نہیں۔ دل درد میں آنا، آنکھوں سے آنسو بہنا۔ میں سن رہا تھا اگلے دن ایک آدمی جو ماتم وغیرہ کے وکیل ہیں